عام طور پر نا جب ہم کسی جسمانی مسئلے یا ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود کسی واضح اور مادی ثبوت کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، یعنی کوئی ایسی چیز جسے ہم دیکھ سکیں یا پکڑ سکیں۔ بالکل، جیسے اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے کی فلم پر وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر فوراً اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں اصل مسئلہ یہاں ہے۔ صحیح بات ہے، ہم انسانوں کو ایسی چیزیں پسند ہیں جنہیں ہم آسانی سے ان کی درجہ بندی کر سکیں۔ ہاں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا صحت اور بیماری کا مکمل تصور صرف انہی چیزوں تک محدود ہے جو مائکروسکوپ یا ایکس رے کے نیچے نظر آتی ہیں؟ اصل میں بالکل نہیں۔ دراصل ایکس رے میں نظر آنے والی وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی یا کسی سکین میں دکھنے والا ٹیومر بیماری کی کہانی کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ آخری حصہ یعنی تباہی ہو چکی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ تباہی ہے جو ہو چکی ہے، لیکن جس چیز نے اس نظام کو اس تباہی تک پہنچانے دیا، جو بنیادی توازن بگڑا، وہ ان مادی آلات کی پکڑ سے بالکل باہر ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دوستوں اسی پوشیدہ اور غیر مادی حقیقت کو کھنگالنے والے ہیں جسے کلاسیکل ہومیوپیتھی میں قوت حیات یا وائٹل فورس کہا جاتا ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ، اور آج ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سیموئل ہینیمن کی آرگینن آف میڈیسن اور جیمز ٹائلر کینٹ کے لیکچرز آن ہومیوپیتھک فلسفی جیسے مستند ذرائع موجود ہیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے دور کی جدید اے آئی یعنی ڈیجی ہومیو سافٹ ویئر ان صدیوں پرانے اصولوں کو عملی شکل دینے میں کیسے کردار ادا کر رہا ہے۔ صحیح، تو قوت حیات کو سمجھنے کے لیے کہاں سے آغاز کیا جائے؟ میں ایک مثال سے شروع کرتی ہوں۔ اگر ہم جسم کو ایک بڑی خودکار کمپنی تصور کریں، اس کمپنی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے دل ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پھیپھڑے دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے اور دماغ تیسرا۔ اچھا، بہترین مثال ہے۔ اب ان سب ڈپارٹمنٹس کو آپس میں جوڑنے والا اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے والا ایک سی ای او موجود ہے جسے ہم وائٹل فورس کہہ سکتے ہیں۔ جب تک یہ سی ای او اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ بہترین چل رہا ہے۔ ہاں، اور جب سی ای او پریشان ہوتا ہے تو پوری کمپنی کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر سی ای او کی توجہ بڑھ جائے تو ڈپارٹمنٹس اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ اس تمثیل میں ایک مزید گہرا پہلو یہ ہے کہ یہ سی ای او کبھی چھٹی پر نہیں جاتا۔ ہنیمن اپنی تحقیق میں آرگنون کے پیراگرافز 9 اور 10 میں سمجھاتے ہیں کہ صحت کی حالت میں یہ غیر مادی قوت اس جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ یعنی اس فورس کے بغیر جسم بے جان ہے۔ بالکل، جس میں نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی حرکت۔ یہ سارے افعال کو ایک ایسی خودکار ہارمنی میں رکھتی ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، ہمیں اپنے دل کے دھڑکنے کا یا سانس لینے کا پتہ تو نہیں چلتا عام طور پر۔ ہاں، اور کینٹ اسی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیماری دراصل اس مادی جسم کی خرابی کا نام نہیں ہے، بیماری پہلے اس غیر مادی وائٹل فورس کا بگاڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسم پر کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے، جیسے کسی کو شدید کھانسی شروع ہو جائے یا جلد پر دانے نکل آئیں، تو وہ اصل بیماری نہیں ہے۔ وہ بیماری کا نتیجہ ہے، اصل بیماری نہیں۔ علامات تو بس اندرونی بگاڑ کی زبان ہیں۔ اچھا، تو اگر میں اپنی گاڑی چلا رہی ہوں اور ڈیش بورڈ پر اچانک چیک انجن کی لائٹ آن ہو جائے تو اس پہ ٹیپ لگا دینا مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، انجن میں تو ابھی خرابی موجود ہے۔ تو جب ہم کسی ظاہری علامت کو دباتے ہیں، جیسے درد کے لیے فوراً پین کلر کھا لی یا دانوں پر کریم لگا دی، تو کیا ہم صرف اس چیک انجن کی لائٹ کو نہیں توڑ رہے ہوتے؟ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک کلاسیکل اپروچ اور کنونشنل میڈیسن کے درمیان ہے۔ علامات یا سمپٹمز دراصل دشمن نہیں ہیں ہمارے، وہ تو بس اشارے ہیں۔ ہاں، یہ تو قوت حیات کا پکار کے بتانے کا طریقہ ہے کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے، بھائی اسے ٹھیک کرو۔ اور اگر ہم انہیں دبا دیں تو جسم کو لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا، لیکن مسئلہ اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کینٹ یہ سمجھاتے ہیں کہ جب ظاہری علامات کو دبایا جاتا ہے تو بیماری ختم نہیں ہوتی، بلکہ جسم کی مزید گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ یعنی کم اہم اعضاء سے نکل کر اہم اعضاء پر حملہ کرتی ہے۔
صحیح کہا. اصل علاج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس اندرونی قوت حیات کے بگاڑ کو درست نہ کیا جائے. لیکن اگر بیماری صرف اس اندرونی بگاڑ کا نام ہے تو یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں. جی پوچھیے، کیا سوال ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں 5 لوگ بیٹھے ہیں، وہاں کوئی باہری وائرس یا بیکٹیریا آتا ہے اور کمرے میں موجود سبھی لوگ اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بیمار صرف 2 لوگ پڑتے ہیں. ہاں، باقی 3 کو کچھ نہیں ہوتا. بالکل. اگر مسئلہ صرف باہر سے آنے والے جراثیم کا ہے تو اس نے 5 پر ایک جیسا اثر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وضاحت ہینیمن آرگینون کے پیراگراف 31 اور 33 میں سسیپٹیبلٹی یا حساسیت کے تصور سے کرتے ہیں. اس کو ایسے سمجھیں جیسے بیج اور زمین کا تعلق ہوتا ہے. اچھا، بیج اور زمین، یعنی وائرس بیج ہے؟ ہاں، وائرس ایک بیج ہے اور جسم کی قوت حیات وہ زمین ہے. کوئی بھی قدرتی بیماری اس وقت تک جسم میں جڑیں نہیں پکڑ سکتی جب تک اس انسان کی اپنی قوت حیات میں اس بیماری کو قبول کرنے کی حساسیت موجود نہ ہو. او واو، یعنی قدرتی بیماریاں شرطیاں ہیں، کنڈیشنل ہیں. بالکل، وہ تبھی اثر کریں گی جب زمین ان کے لیے سازگار ہوگی. لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک اور اہم پوائنٹ ہے. ہینیمن بتاتے ہیں کہ دوائیاں اس کے برعکس کام کرتی ہیں. برعکس مطلب ان کی کوئی شرط نہیں ہوتی؟ صحیح پکڑا آپ نے. قدرتی بیماریوں کے مقابلے میں دوائیوں کا اثر انکنڈیشنل ہوتا ہے. وہ ہر انسان پر اپنا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اور اسی بنیاد پر ہومیوپیتھی کا سب سے مشہور اصول سیملیا سیملیبس کیورنٹور یعنی لا آف سیملر سامنے آتا ہے کہ جو چیز ہیلدی جسم میں علامات پیدا کر سکتی ہے وہی اسے شفا بھی دے سکتی ہے. ایگزیکٹلی، لائک کیورز لائک کا اصول یہی ہے. نوئی یا آرٹیفیشل بیماری پیدا کر رہے ہیں. ہاں، مصنوعی بیماری پیدا کرنا ضروری ہے. لیکن ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ بیمار انسان تو پہلے ہی قدرتی بیماری سے لڑ رہا ہے، اسے ایک اور دوا دے کر مزید بیمار کرنا کیا یہ آگ کو آگ سے بجھانے جیسا نہیں ہے؟ خطرناک لگتا ہے یہ تو. پہلی دفعہ سننے میں یہ منطق واقعی کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے نیچر کا ایک بہت پختہ قانون کام کر رہا ہے. وہ کیا قانون ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جسم میں ایک وقت میں 2 ملتی جلتی یعنی سملر بیماریاں ایک ساتھ اپنی جگہ نہیں بنا سکتیں. اچھا، یعنی 2 ایک جیسی بیماریاں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. بالکل. جب آپ ایسی دوا دیتے ہیں جس کی فریکوینسی اور علامات قدرتی بیماری سے بالکل ملتی جلتی ہیں اور چونکہ دوا تھوڑی سی زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو قوت حیات کی پوری توجہ اس نئی مصنوعی بیماری کی طرف چلی جاتی ہے. تو جسم کا اپنا ہیلنگ میکانزم اس نئی طاقتور چیز سے لڑنا شروع کر دیتا ہے؟ ہاں، اور اس عمل میں جو پہلے سے موجود کمزور قدرتی بیماری تھی وہ اپنی پکڑ کھو دیتی ہے اور نظام سے نکل باہر ہوتی ہے. تو قدرتی بیماری تو چلی گئی، لیکن اب اس نئی مصنوعی بیماری کا کیا ہوگا جو ہم نے دوا کے ذریعے جسم میں ڈالی تھی؟ کیا وہ وہاں رکی رہے گی؟ یہی اس قانون کا سب سے خوبصورت حصہ ہے. قدرتی بیماری کا اثر لمبا اور مسلسل ہوتا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، لیکن ہومیوپیتھک دوا کا اثر وقتی ہوتا ہے. اور اس کی مقدار بھی تو انتہائی معمولی ہوتی ہے نا؟ ایگزیکٹلی. جب قدرتی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو اس دوا کا وقتی اور ڈائنامک اثر بھی جلدی فیڈ ہو جاتا ہے، یعنی زائل ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوت حیات مکمل آزاد اور اپنی اصلی صحت مند حالت میں واپس آ جاتی ہے. یہ تو واقعی ایک بہت ہی مکمل اور خود کفالت نظام معلوم ہوتا ہے. لیکن جب ہم ان دوائیوں کی بات کرتے ہیں نا، ہم نے ذکر کیا کہ قوت حیات غیر مادی ہے، ایک انرجی یا فورس ہے. جی بالکل، ایک ڈائنامک فورس ہے. جبکہ دوائیاں تو مادی ہوتی ہیں نا، پودوں سے یا منرل سے نکال کر بنتی ہیں. ایک مادی چیز ایک غیر مادی قوت کو کیسے انفلوئنس کر سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. اس کو پوٹینسائزیشن کے عمل سے سمجھا جا سکتا ہے. اچھا، اگر میں اسے برف کے ایک ٹھوس ٹکڑے سے تشبیہ دوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ برف کا ایک بلاک اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، وہ ایز اے سالڈ مٹیریل کچھ زیادہ نہیں کر سکتا. ہاں ٹھیک ہے، سالڈ فارم میں توانائی محفوظ ہوتی ہے مگر متحرک نہیں ہوتی.
لیکن جب ہم اسے توانائی دیتے ہیں، اسے گرم کرتے ہیں، تو وہ پانی بنتا ہے اور مزید توانائی ملنے پر بھاپ یا سٹیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زبردست! بھاپ بن کر اس کی طاقت آزاد ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جو ٹھوس حالت میں بے حرکت تھا، اپنی فزیکل ماس کھو کر اتنی طاقتور اور غیر مادی توانائی بن جاتا ہے کہ ایک بھاری بھرکم لوکوموٹیو انجن کو پہیے سمیت چلا دیتا ہے۔ یہ برف اور اسٹیم والی وضاحت پوٹنسائزیشن کے تصور کو بالکل ٹھیک کیپچر کرتی ہے۔ خام حالت میں یعنی کروڈ فارم میں دوائیاں صرف جسم کے مادی حصوں پر اثر کرتی ہیں، جیسے کوئی عام کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے ویسے۔ کینٹ اس فرق کو بہت اہمیت دیتے ہیں اپنی فلسفی میں۔ جیسے عام نیٹرم میورٹی بات کی جاتی ہے، جو کہ عام کھانے والا نمک ہے۔ ہاں، نمک تو ہم روز کھاتے ہیں۔ نمک کو ہم کھاتے ہیں، وہ ہضم ہوتا ہے، مگر اس سے کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ وہ مادی سطح پر ہے۔ لیکن پوٹینسیشن کا عمل، جس میں دوا کو مسلسل ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی مخصوص جھٹکے یا سکشن دیے جاتے ہیں، یعنی ہم دوا کو رگڑتے ہیں یا ہلاتے ہیں؟ جی، اسے مخصوص طریقے سے جھٹکے دے کر اس کی توانائی کو بیدار کیا جاتا ہے۔ یہ عمل اس مادی چیز کی اندرونی اور پوشیدہ توانائی کو جگا دیتا ہے۔ یعنی ہم دوا کی مٹیریل ایگزسٹنس کو کم کر رہے ہیں تاکہ اس کی ڈائنامک پاور بڑھ سکے؟ درست کہا۔ اس عمل سے دوا اس مادی سطح سے اٹھ کر اسی فریکوینسی یا پلین پر آ جاتی ہے جس پر قوت حیات وجود رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شفا کے لیے دوا کی مقدار یعنی کوانٹٹی درکار نہیں ہوتی، بلکہ اس کا معیار اور اس کی ڈائنامک ریزوننس کوالٹی درکار ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ایک ایکسپرٹ پوٹینٹائزڈ دوا تجویز کرتا ہے تو وہ دراصل دوا کی فریکوینسی کو اس بیمار قوت حیات کی فریکوینسی کے ساتھ ٹیون کر رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے جیسے ریڈیو کا اسٹیشن ٹیون کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ازیوم کرتے ہیں کہ وہ دوا اپنی درست فریکوینسی کے ساتھ قوت حیات سے ٹکراتی ہے اور شفا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جسم میں آگے کیسے بڑھتا ہے؟ اس کا ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے۔ شفا کبھی بے ترتیب نہیں ہوتی۔ کیا راتوں رات ساری علامات غائب ہو جاتی ہیں یا اس کا کوئی مخصوص سیکوینس ہے؟ کینٹ کی فلسفی ڈائریکشن آف کیور کے حوالے سے سمجھاتی ہے کہ شفا ہمیشہ اندر سے باہر اور اوپر سے نیچے آتی ہے۔ بالکل، جس سے سینٹر ٹو سرکمفرنس کہتے ہیں، اہم اعضاء سے کم اہم اعضاء کی طرف۔ جسمانی علامات سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ذہنی علامات سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ وہی تو اصل انسان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم صرف ایک پیسیو ریسیور ہے۔ تو کیا واقعی ساری جسمانی بیماریاں اصل میں ہمارے ذہن اور جذبات سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ کینٹ کی فلسفی کا سب سے عمیق اور گہرا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف یہ ہارڈ ماس کا جسم نہیں ہے جو ہمیں شیشے میں نظر آتا ہے۔ تو اصل انسان کیا ہے؟ اصل انسان اس کا ارادہ اور سمجھ، یعنی اس کی ول اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ دونوں مل کر اصل انسان کو بناتے ہیں۔ جسم تو محض ایک آلہ ہے، ایک گھر ہے جس میں یہ اندر کا انسان رہتا ہے۔ اچھا، یعنی کسی بھی گہرے بگاڑ کا آغاز ہمیشہ سب سے پہلے اس اندر کے انسان میں ہوتا ہے۔ بالکل، پہلے اس کے جذبات میں، اس کے خوف میں یا اس کے ارادے میں خرامی آتی ہے، اور پھر وہاں سے وہ تناؤ سفر کرتا ہوا باہر کی طرف یعنی مادی جسم کے اعضاء تک آتا ہے۔ تو مطلب اگر کوئی شخص کسی صدمے کی وجہ سے لمبے عرصے تک شدید خوف یا پریشانی میں رہے تو وہ ذہنی تناؤ بالآخر اس کی قوت حیات کو اتنا کمزور کر دے گا کہ وہ کسی دل کی بیماری یا آٹو امیون مسئلے کی شکل اختیار کر لے گا۔ بالکل ایسے ہی، بیماری ہمیشہ اندر سے باہر کا سفر کرتی ہے، اور اسی لیے جب درست دوا کام کرتی ہے تو وہ شفا کا راستہ بھی وہی اختیار کرتی ہے جو بیماری نے کیا تھا، لیکن الٹی سمت میں۔ یعنی ٹھیک ہونے کا عمل بھی اندر سے شروع ہوگا؟ ہاں، سب سے پہلے مریض کا ذہن ٹھیک ہوگا، اس کی عجیب سی بے چینی دور ہوگی، اس کی نیند بہتر ہوگی، اور اس کے بعد اس کے جسمانی اعضاء ٹھیک ہونا شروع ہوں گے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ جیسے فرض کریں ایک شخص کے دل کا مسئلہ ٹھیک ہو رہا ہے اور اچانک اس کے گھٹنوں میں شدید درد شروع ہو جائے جو پہلے نہیں تھا۔ صحیح۔ اب یہاں ایک کنونشنل ڈاکٹر اسے نئی بیماری سمجھ کر اس کی دوا دے دے گا، پین کلر دے دے گا۔ لیکن ایک کلاسیکل ہومیوپیتھ جانتا ہے کہ یہ شفا کی تصدیق ہے نا، کیونکہ مسئلہ ایک اہم وجود یعنی دل سے نکل کر کم اہم وجود یعنی جوڑوں پر آ گیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ بیماری باہر کی طرف نکل رہی ہے،
اسے ہم انڈیویجولائزیشن کہتے ہیں، جہاں ہر انسان کی مکمل شخصیت اور اس کے شفا کے سفر کو انڈیویجول لیول پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر کلاسیکل ہومیوپیتھی صرف ایک عام سائنس نہیں بلکہ ایک مکمل اور پیچیدہ فن لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، جسے پریکٹس کرنا آسان نہیں۔ ہاں، کیونکہ ایک طرف تو ڈاکٹر کو انسان کے اس اندر کے انسان کو سمجھنا ہے، اس کی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز نکالنی ہے، اور دوسری طرف ہزاروں دوائیاں ہیں اور ہر دوا کی اپنی ہزاروں باریک علامات ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، ڈیٹا بہت وسیع ہے۔ تو ایک عام پریکٹس میں اتنے کم وقت میں ان سب کو بالکل درست میچ کرنا، جسے سملمم ڈھونڈنا کہتے ہیں، یہ تو انتہائی مشکل کام معلوم ہوتا ہے۔ اور یہیں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی اس قدیم اور پیچیدہ علم کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے۔ ہاں، اور اب ہم ڈیجی ہومیو کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایک AI پاورڈ سافٹ ویئر ہے۔ جب ڈیٹا اتنا وسیع ہو اور ویریبلز اتنے پیچیدہ ہوں تو انسانی دماغ کی ایک لمٹ آ جاتی ہے، نیچرل سی بات ہے۔ ڈیجی ہومیو کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی نئے قوانین ایجاد کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ پہلے والے قوانین پر ہی کام کرتا ہے۔ بالکل، اس کی بنیاد پوری طرح سے ہینیمین کے انہی 7 بنیادی اصولوں پر ہے جن پر ہم غور کریں، جیسے لا آف سملرز، ڈرگ پروونگ، پوٹینسائزیشن، انڈیویجولائزیشن، منیمم ڈوز، وائٹل فورس اور ٹوٹیلٹی آف سمٹمز۔ تو یہ بس پروسیس کو آسان بناتا ہے۔ ہاں، جہاں انسانی دماغ تھاؤزنڈز آف کراس ریفرنسز میں الجھ کر تھک سکتا ہے، وہاں یہ AI الگوریدم ان اصولوں کی روشنی میں عنوان بندی کرتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے نا کہ AI خود قوت حیات کو محسوس تو نہیں کر سکتی، کیونکہ سافٹ ویئر غیر مادی نہیں، کیلکولیشن کا محتاج ہے۔ صحیح بات ہے، AI فیلنگ نہیں رکھتی، لیکن یہ اس کیلکولیشن کو اتنا پریسائز کر دیتی ہے کہ ڈاکٹر اپنا اصل فن استعمال کر سکے۔ اسے ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک عظیم آرکیٹیکٹ اور ایک سپر کمپیوٹر کا تعلق ہوتا ہے۔ آرکیٹیکٹ کے پاس عمارت کا خوبصورت ویژن ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی جگہ کیسا احساس دے گی، ہوا کا گزر کہاں سے بہتر ہوگا، یہ اس کا آرٹ ہے۔ بہترین تمثیل ہے۔ لیکن اس عمارت کے سٹیل اور کنکریٹ کا وزن، اس کی کمپلیکس فزکس کی کیلکولیشنز، اگر آرکیٹیکٹ خود پیپر پینسل لے کر بیٹھ جائے تو شاید اسے مہینوں لگ جائیں۔ ہاں، اور اس کی انرجی کیلکولیشنز میں ہی ضائع ہو جائے گی۔ بالکل، لیکن اگر ایک سپر کمپیوٹر چند سیکنڈز میں وہ میکینیکل کیلکولیشنز کر کے اسے درست اعداد و شمار دے دے تو وہ اپنا پورا دھیان اپنے فن اور ڈیزائن پر لگا سکتا ہے۔ ڈیجی ہومیو ڈاکٹر کے لیے یہی ہیوی لفٹنگ کرتا ہے نا؟ یہ تمثیل اس پروسیس کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے۔ جب ایک ڈاکٹر کسی مریض کی مفصل ہسٹری لیتا ہے اور ڈیجی ہومیو میں اس کی ذہنی، عمومی اور جسمانی علامات درج کرتا ہے تو یہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی ہینیمن کے اصولوں کے تحت ان کی درجہ بندی کرتا ہے۔ یعنی وہ سب سے پہلے ذہنی علامات کو پرائیورٹی دیتا ہے؟ ہاں، یہ آٹومیٹکلی ذہنی علامات کو اوپر رکھتا ہے، مریض کی فیملی ہسٹری اور میازم کو دیکھتا ہے، اور پھر ہزاروں ریمیڈیز، مختلف مٹیریا میڈیکا اور ریپورٹریز کے پہاڑ جیسے ڈیٹا کو اینالائز کر کے چند ہی سیکنڈز میں وہ ایک درست دوا یعنی سملمم تجویز کر دیتا ہے۔ واو، یعنی گھنٹوں کا کام سیکنڈز میں۔ کیا یہ پوٹینسی بھی بتاتا ہے؟ بالکل، یہاں تک کہ پوٹینسی اور ڈوزیج کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ اس سے دوائی کے انتخاب کی غلطی کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ درست دوا مل جاتی ہے جو قوت حیات کو متحرک کرنے کی مخصوص فریکوینسی رکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ AI یہاں پریکٹیشنر کو ریپلیس نہیں کر رہی، بلکہ اسے ایک ایسی اعلیٰ صلاحیت دے رہی ہے جس سے وہ اپنے مریض کے اندر کے انسان کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت دے سکے۔ بالکل، آج کے اس تفصیلی جائزے کی تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ صحت کسی مادی مشین کے پارٹس ٹھیک کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت غیر مادی ہارمنی ہے جسے وائٹل فورس قائم رکھتی ہے۔ صحیح، اور بیماری کا آغاز اسی توازن کے ہلا دیے جانے سے ہوتا ہے۔ ہاں، اور پوٹنٹائز دوا کی پوشیدہ طاقت اس نظام کو ریزوننس کے ذریعے واپس اپنی جگہ پر لاتی ہے، اور ڈیجی ہومیو جیسے جدید ٹولز آج کے دور میں اس مشکل شفایابی کے سفر کو اپنی الگوریدمک طاقت سے آسان اور انتہائی مؤثر بنا رہے ہیں۔
اور سننے والوں کے لیے اس ساری گفتگو سے جو سب سے اہم وضاحت سامنے آتی ہے وہ صحت کو دیکھنے کا بدلتا ہوا زاویہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر کسی بھی جسمانی تکلیف کو ایک اچانک آن پڑنے والا دشمن سمجھ لیتے ہیں، اور ہماری ہر ممکن کوشش اس علامت کو چھپانے یا دبانے پر لگ جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد ہم جان پاتے ہیں کہ علامات دشمن کی موجودگی کا اشارہ ضرور ہیں، مگر وہ خود دشمن نہیں ہیں۔ یہ قوت حیات کی طرف سے بھیجے گئے علام سگنلز ہیں۔ شفا ان علامز کو توڑنے میں نہیں، بلکہ اس اندرونی آگ کو بجھانے میں ہے جو ان سگنلز کو ٹریگر کر رہی ہے۔ واقعی صحت کے تصور کا یہ رخ بہت گہرا ہے، اور اسی تصور سے جڑی ایک ایسی سوچ جو شاید ہمیں روزمرہ کے معاملات میں بھی نئے سرے سے غور کرنے پر آمادہ کرے۔ ہاں بتائیں، ایسی کیا سوچ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، اگر یہ قوت حیات ایک غیر مادی توانائی ہے اور ہومیوپیتھک دوائیاں بھی اسی توانائی کی فریکوینسی پہ کام کر کے جسم پر اتنا گہرا شفا بخش اثر ڈالتی ہیں، تو میرا مطلب ہے تو کیا ہمارے روزمرہ کے خیالات، ہمارے انکہے خوف اور ہمارے مسلسل منفی جذبات بھی ایک قسم کی فریکوینسیز نہیں ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ کیا یہ جذبات مسلسل ڈائنامک ریمیڈیز یا الٹا ڈائنامک پوائزنز کے طور پر ہماری قوت حیات پر اثر انداز نہیں ہو رہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم جسمانی طور پر بیمار پڑنے سے بہت پہلے اپنی ہی منفی سوچوں اور الجھنوں کی پوٹینشلائزیشن سے خود کو اندر سے بیمار یا صحت مند کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر گہرائی سے غور کیا جانا چاہیے۔ اس کی تہہ میں انسانی وجود کی اصل حقیقت چھپی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں یہیں تک دوستو۔ اگلی بار کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ خدا حافظ۔